بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو عمل بتانے لگا ہوں اپنی ان بہنوں اور جتنی بھی وہ عورتیں جن کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ جب حمل ٹھہرتا ہے تو وہ اس امید پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور باقی حضرات کو بھی بتا دیتے ہیں، یعنی اپنے خاندان میں یا باقی جس کو بھی کسی کو بتاتے ہیں تو ایک نظر بد کی شکار ہو جاتی ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہو تو فوری کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان کو ایک بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یعنی خون جاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو کہ خون جاری ہو گیا ہے اور بلیڈنگ شروع ہو چکی ہے تو فوری طور پر یہ کام کریں کہ فوراً باوضو حالت میں ایک سرخ رنگ کا دھاگا لیں اور اس عورت کے قد کے برابر الٹے پاؤں کی انگلی سے شروع کرنا ہے، یعنی سرخ رنگ کا جو دھاگا ہم لیں گے وہ الٹے پاؤں کی، جس عورت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کا حمل ضائع نہ ہو، یعنی ابھی خون شروع ہی ہوا ہے تو فوراً ہی یہ عمل یہ کر لیں، یعنی کہ باوضو کر لیں، سب سے پہلے وضو ہو جائے اور جس کسی دوسرے کو اپنی مدد کے لیے عورت کو لے اس کا بھی وضو ہو اور وہ بھی پاکی میں ہو۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ دوسری عورت یا خود بھی وہ پاکی میں ہو اور وضو کے ساتھ ہو۔ تازہ وضو بنا لیں، تازہ وضو بنانے کے بعد سرخ رنگ کا دھاگا لیں اور سرخ رنگ کا دھاگا جو ناپنا ہے وہ بائیں پاؤں کی انگلی سے شروع کرنا ہے اور سر تک ناپ لینا ہے۔ سر تک ناپنے کے بعد آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے 3 دفعہ۔ درود پاک پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الصبور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پڑھنے کے بعد دھاگے پر ایک گرہ لگائیں۔ اس طرح 7 دفعہ آپ نے یہی عمل پڑھنا ہے، الصبور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر دفعہ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دھاگے پر ایک گرہ لگانی ہے۔ درود پاک شروع میں 1 دفعہ پڑھ لیا وہی کافی ہے، جو درود پاک ہم نے شروع میں 1 دفعہ پڑھ لیا وہی کافی ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ ہم نے یہی کلمات پڑھنے ہیں، یعنی جو پہلا کلمہ ہے اس سے پہلے الصبور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد دھاگے پر ایک گرہ لگائے۔ اس طرح 7 گرہ لگائے اور ہر گرہ پر 7 مرتبہ پڑھے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ہر گرہ پر 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر دھاگا حاملہ کی کمر میں باندھ دیں، انشاءاللہ تعالی حمل قائم رہے گا اور ہرگز نہیں گرے گا۔